ایس سی او کانفرنس کے سلسلے میں جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس 14 سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ کراچی میں بھی آج سے 17 اکتوبر تک احتجاج، ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی عائد۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزراء کے ہمراہ جناح کنونشن سینٹر کا دورہ 15 اور 16 اکتوبر کو بڑے عالمی ایونٹ کی صدارت کریں گے۔ چین، روس، بیلاروس، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور قازقستان کے وزراء اعظم شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی آئیں گے۔ تحریک انصاف نے احتجاج ختم کرنے کے لیے بانی سے ملاقات اور علیمہ اور عظمیٰ خان کی رہائی کی شرط لگا دی۔ ڈی چوک پر احتجاج آئینی حق قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی خیریت سے آگاہ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے، ملک دشمنوں سے ملنے کا دعویٰ، ترقی کے خلاف سازش، 9 مئی جیسی یلغار اور ریاست کو بلیک میل کرنے کے الزامات۔ عدالتوں کو احتجاج کے از خود نوٹس کا مشورہ بھی دے دیا۔ آئینی معاملات کے حل کے لیے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم کا حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ پہلے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے سینئر ترین ججز، 4 ارکان پارلیمنٹ، وزیر قانون اور بار کونسل کے نمائندے پر مشتمل کمیشن تشکیل دینے کی تجویز۔ چیف جسٹس کا 3 سال کے لیے تقرر اور عمر کی بالائی حد 68 سال مقرر کرنے کی تجویز۔ سپریم کورٹ میں ججز کے تقرر کے لیے کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے۔ ہائی کورٹس میں تقرری کے لیے کمیشن میں متعلقہ چیف جسٹس اور سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ صوبائی وزیر قانون اور ہائی کورٹ بار کا نمائندہ کمیشن کا حصہ ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے لبنان کے جنوبی شہر نباتیہ پر فضائی حملے، مزید 26 شہری شہید، کمرشل مارکیٹ پر بمباری کے کئی مقامات تباہ ہو گئے۔ لبنان کے 60% اسکولوں کو بے گھر افراد کی رہائش کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید جبکہ مزید 11 زخمی ہو چکے۔ حماس کے 20 مجاہدین کو مارنے کا دعویٰ، شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے مکمل محاصرے کو 9 روز مکمل، ناروے نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ اور کراچی کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے تقریب، سائیکل ریس اور واک کا انعقاد۔